حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان 5 گھرانوں پر غضبناک ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسے 5 عمل ہیں، ان کی بدولت بارشیں آنا رک جاتی ہیں، ان کی چیزیں دشمن چھین لیتے ہیں، تنگ دستیاں فاقہ کشی آ جاتی ہے، ظالم حکمران مسلط ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی عزتیں محفوظ نہیں رہتی، نتیجتاً بروز محشر ان کی شفاعت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کروں گا۔ وہ 5 عمل آگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مشاہدے سے ہی بات واضح ہوتی ہے کہ مصیبتوں کے وقت عزت میں آنے والے لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے مختلف طبقات سے تعلق رکھتے ہیں۔ بسا اوقات مصیبتوں کا نشانہ بننے والے لوگ بہت زیادہ نیکوکار اور اسی طرح بعض حد اعتدال سے بڑھ جانے والے ظلم اور زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ نیکوکاروں کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر لوگ بالعلوم دکھ اور غم کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان نیکوکاروں کے لیے رحمت کے طلبگار بن جاتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس مجرموں اور متکبروں کو برے انجام سے دوچار ہوتا دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے جب مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کا امتحان اور آزمائش ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، 256 اور 257 میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اور البتہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور مال و جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے، اور خوشخبری دے دیں صبر کرنے والوں کو۔ وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور وہی لوگ ہیں ان کے رب کی طرف سے ان پر عنایات و رحمت ہے، اور وہی لوگ ہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تاریخ انبیاء علیہ السلام کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی بڑی تعداد نیکی میں اپنی زندگی میں مختلف اور ہر طرح کی مشکلات اور تکالیف کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال تک اپنی بستی والوں کی عداوت و شقاوت، مخالفت، طعن و تشنیع، ظلم و ستم اور سنگ باری کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بستی والوں کی شقاوت کو سہنا پڑا اور بادشاہ وقت نے بھی آپ علیہ السلام سے عداوت کا اظہار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید باری تعالیٰ سے پختہ تعلق کی وجہ سے جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو محفوظ و مامون فرما لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی وجہ سے ہی بہت سی مصیبتوں کو سہنا پڑا۔ آپ علیہ السلام نے فرعون کی فرعونیت، شداد کی جاگیر، قارون کے سرمایہ کا مقابلہ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنی کامل وابستگی کا طوالت و تسلط سے اظہار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بستی والوں کی مخالفت کو سہنا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی بہت سی تکالیف، مشکلات اور آزمائشیں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ آپ علیہ السلام کو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرزمین مکہ کو خیر باد کہنا پڑا۔ طائف کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک کیا گیا۔ اس موقع پر جبرائیل امین علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ آئے تو نبی مہربان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، بے شک یہ نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رفقا کو بھی دین سے تعلق کی پاداش میں مختلف اور طرح طرح کی اذیتوں کا نشانہ بننا پڑا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی تکالیف کو برداشت کیا، لیکن ایمان و استقامت کے ساتھ پیش آنے والی مصیبتوں پر صبر کیا۔ مصائب و آلام اور تکالیف و حوادث انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ اس ساری دنیا میں عمر عزیز کی چند ذاتیں عیش کی گھنی چھاؤں میں بڑی سکون سے گزرتی ہیں اور کچھ گھڑیاں رنج کی جھلساتی ہوئی دھوپ میں کٹ جاتی ہیں۔ حیات کے آنگن میں کبھی مسرت کے ڈیرے ڈال کر لمحات کو خوشگوار بنا دیتی ہے تو کبھی غم و اندوہ کے جکڑ خوشیوں کے آشیانے کو تنکا تنکا کر دیتے ہیں۔
رنج و علم سے عبارت یہ زندگی کے حص کو لے کھاتی ہوئی کشتی اپنے دامن میں تلخ و شیریں یادیں لیے ہوئے آخر موت کے ساحل پر لنگر انداز ہو جاتی ہے۔ یہ سفر حیات اتنا کٹھن کیوں ہے؟ مصیبتیں کیوں انسان کو گھیر لیتی ہیں؟ خدا تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، پھر انہیں آزمائش کی چکی میں کیوں پیستا ہے؟ اس سوال کا جواب پانے کے لیے بنیادی طور پر یہ ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا اپنی صفت حکیم ذکر فرمائی ہے، اور حکیم ایسی ذات کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، لہٰذا آفات کے نازل ہونے میں بھی اس کی حکیمانہ فیصلے اور دانشمندانہ امر کو دخل ہوتا ہے۔ اب وہ کون سے اسباب و وجوہات اور کیا ہیں جن کی وجہ سے بلائیں اترتی ہیں؟ تو قرآن و سنت کے تعلق کی روشنی میں اہل علم نے 5 وجوہات کا تعین کیا ہے۔ نزول مصائب کی پہلی وجہ مومن بندے کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات عالم الغیوب ہے، لیکن اہل دنیا پر واضح کرنے کے لیے کہ میرا بندہ مصیبت آنے پر صبر کرتا ہے یا بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، مختلف طریقوں سے آزماتا رہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک سے دوچار کر کے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں میں نقصان کر کے ضرور آزمائیں گے۔ دوسرا سبب مسلمان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مصیبت میں مبتلا فرما کر گناہوں کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں اور آخرت کی سزا سے بچا لیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مرد کو جو بھی دکھ، جو بھی بیماری اور جو بھی پریشانی اور جو بھی اذیت پہنچی ہے، یہاں تک کہ اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کی صفائی کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، مومن شخص کو مرض یا اس کے علاوہ کسی اور صورت میں جو تکلیف پہنچی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے خزاں رسیدہ درخت اپنے پتے جھاڑ دیتا ہے۔ تیسری وجہ نیک اور متقی لوگوں کے درجات کو بلند کرنا ہے۔ انبیاء، اولیاء اور سلف و صالحین کی سوانح پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں بڑے کٹھن حالات اور دشوار گزار مراحل آئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد منقول ہے، سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پر آئیں، پھر جو ان کے طریقے کے زیادہ قریب ہے۔ جلیل القدر شخصیات کے اللہ تعالیٰ کے مقرب و محبوب ہونے کے باوجود ان پر تکالیف اس لیے آئیں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ہاں مزید بلندی درجات سے نوازے۔ محمد بن خالد اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مومن بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا بلند مقام طے ہو جاتا ہے جس تک وہ اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جسمانی یا مالی تکلیف میں یا اولاد کی طرف سے کسی صدمے اور پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ بندہ ان مصائب اور تکالیف پر صبر کرنے کی وجہ سے اس بلند درجے تک پہنچ جاتا ہے جو اس کے لیے پہلے سے طے ہو چکا تھا۔ چوتھا سبب غافل انسان کو متنبہ اور خبردار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے سے غفلت کی چادر کو اتارنے اور اسے اپنی بندگی اور اطاعت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس پر مصائب اتارتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، اور ہم ان نافرمانوں کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب دکھاتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ زندگی کی الجھنوں، مشقتوں اور مصیبتوں کا آخری اور عمومی سبب انسان کی بدعمالی، فسق و فجور، خدا کی حکم عدولی اور شریعت کے احکام سے روگردانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب گناہوں کی وجہ سے اپنے بندے پر ناراض ہوتا ہے تو اس پر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے اور اس کی زندگی سے راحت و سکون ختم کر دیتا ہے، جس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ مسرت اور شادمانی کے تمام اسباب و وسائل کے ہوتے ہوئے بھی دل بے چین رہتا ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں بارہا اس حقیقت کو آشکار کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اور جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ ان اعمالوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، اور جس شخص نے میری یاد سے منہ موڑا تو بلا شبہ اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے اوندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قرآن کریم میں گزشتہ ہلاک شدہ اقوام و امم کا متعدد مقامات پر تذکرہ ہے۔ اس کا سبب بھی ان کی سرکشی، نافرمانی اور وقت کے نبی کی تعلیمات سے انحراف کو بیان کیا گیا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات میں مختلف گناہوں کو مختلف مصیبتوں کے نازل ہونے کا سبب بتایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب 5 چیزیں تم میں پیدا ہو جائیں گی، اور میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تم ان کا ارتکاب کرو۔ نمبر 1، جب کسی قوم یا گھر میں اعلانیہ بے حیائی ہوگی تو اس میں ایسی بیماریاں جنم لیں گی جو انہوں نے نہ ان کے آباء و اجداد نے دیکھی ہوں گی۔ ان کی اولادوں کے رشتے نہ آئیں گے۔ اللہ کی ہر نعمت میسر ہونے کے باوجود دل بے چین رہے گا، کیونکہ ہر وقت گھر میں شیطانی عمل کا راج ہوگا۔ نمبر 2، جو قوم یا گھر صاحب استطاعت بھی ہوں پھر بھی زکوٰۃ ادا نہ کریں، وہ بارش سے محروم ہو جائے گی، اور اگر جانور نہ ہوتے تو پانی کی ایک بوند نہ برستی۔ ان کا ہر لقمہ حرام ہوگا، ان کا مال و دولت شیطانی کاموں میں صرف ہوگا، وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ نمبر 3، جو قوم یا گھر والے ناپ تول میں کمی کرتے ہوں وہ قحط سالی، رزق کی تنگی اور بادشاہوں کے ظلم میں گرفتار ہو جائے گی، اور ان کی اولادوں پر حادثات منڈلاتے رہیں گے۔ کبھی ختم نہ ہونے والی پریشانیاں ان کے گلے کے توق ہوں گی، روز قیامت ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ نمبر 4، ایسی قوم یا ایسا گھر جب اللہ کے نازل کردہ احکام کے خلاف فیصلے کریں گے تو دشمن ان پر مسلط ہو جائیں گے، ان کی چیزیں ان سے چھین لیں گے، ہر رشتہ دار کے ہاں ذلیل و خوار ہو جائیں گے، کہیں کے نہ رہو گے۔ نمبر 5، جب لوگ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کو چھوڑ بیٹھیں گے تو باہمی خانہ جنگی میں پڑ جائیں گے، ایک دوسرے کی بات پر یقین نہ ہوگا، صرف اپنی بات ہی سچ لگتی ہوگی، اپنا مقصد ہی اول ہوگا، دوسرے ان کی نظر میں جھوٹے اور کمتر ہوں گے۔ مسائل کے حل اور مصائب کے رفع کرنے کے سلسلے میں شریعت نے 3 کام کرنے کی ترغیب دی ہے جو غم کو ہلکا کرنے اور دل کی تسلی میں معاون و مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ صبر کیا جائے، دوسرا صلاۃ و حاجات ادا کی جائے، تیسرا تمام عادات کی رعایت رکھتے ہوئے خوب عاجزی و انکساری سے دعا مانگی جائے۔ پھر بھی اگر مصیبت دور نہ ہو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اجر و ثواب آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، یا چھوٹی مصیبت دے کر بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دنیا کو قیامت کے دن بدلہ دیا جائے گا تو اہل عافیت یہ خواہش کریں گے کہ کاش ان کی کھالوں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انسان پر مصیبت اور بیماریاں کیوں آتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو اپنے مومن بندے کو دنیا میں غربت زدہ اور تنگ باز بنا دیتا ہے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا گیا اور وہ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، یہ جنت میں نے اسی مومن کے لیے تیار کی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، تیرے جاہ و جلال کی قسم، اگر اس مومن کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہیں اور پھر اس کو اس کی یوم ولادت سے لے کر روز قیامت تک چہرے کے بل گھسیٹا جاتا رہے اور لیکن اس کا انجام جنت ہو تو وہ تو یوں سمجھے گا کہ اس نے کبھی کوئی تنگی دیکھی ہی نہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو نے اپنے کافر بندے کے لیے دنیا میں بڑی وسعت پیدا کی ہے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھولا گیا اور ان سے کہا گیا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ جہنم اسی کافر کے لیے تیار کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت و جلال کی قسم، اگر اس کو اس کے یوم تخلیق سے روز قیامت تک پوری دنیا دے دی جائے لیکن اس کا انجام یہ ہو تو وہ یوں سمجھے گا کہ اس نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امراض اور ان کے ثواب کا ذکر کیا تو فرمایا، جب مومن کو کوئی بیماری لاحق ہوتی اور پھر اللہ تعالیٰ اسے عافیت و صحت عطا فرما دیتا ہے تو وہ موت سابقہ گناہوں کا کفارہ ہے اور مستقبل کے بارے میں واعظ و نصیحت بن جاتی ہے۔ اور جب منافق بیمار ہوتا ہے پھر اسے عافیت عطا کر دی جاتی ہے تو وہ اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس سے اس کے گھر والوں نے باندھ رکھا ہو اور پھر انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔
اسے پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے اسے کیوں باندھا تھا اور کیوں چھوڑا تھا۔ کسی شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کی قسم میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے پاس سے چلے جاؤ، تم ہم میں سے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے مجھ سے کوئی حدیث سنی اور پھر ویسے ہی اسے آگے پہنچا دیا۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کی پریشانیاں اور مشکلوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دست ادب و گریہ اور زاری سے دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔